अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء شكر تكن خير له وإن أصابته ضراء صبر تكن خير له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اچانک کی موت پر ایک مسلمان بھائی کی تعزیتی مجلس میں اپنے مقدس گھر میں جس کو مسجد کہتے ہیں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں، یہ دنیا حالات کی عام و جگہ کا نام ہے. یہاں کائنات ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتی اور کائنات کی مخلوقات بھی کبھی ایک حال میں نہیں رہتی. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے راحتوں کا سلسلہ چلایا ہے تو دوسری طرف مصیبتوں کا سلسلہ بھی چلایا ہے. دنیا نہ خیر محض ہے نہ شر محض ہے. البتہ جنت خیر محض ہے
जहन्नम शर्र महद है, जिसमें नुकसान ही का पहलू है, जिसमें अजाब ही अजाब है, जिसमें तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, और जन्नत राहत ही राहत है, नेमतें ही नेमतें, वहाँ कभी तकलीफ़ का नामो निशान नहीं। तो दुनिया दारुल इम्तिहान भी, खुशगवार हालात भी अल्लाह की तरफ से और नागवारियाँ भी अल्लाह की तरफ से। मौत का वक्त मुकर्रर है, जिसमें इंसान को इस फानी जगत को छोड़कर आखिरत का सफ़र करना है। और ये ऐसा मुसल्लम मसला है कि इंसान में जान पड़ने के दिन माँ के पेट में जो 4 चीज़ें अल्लाह ने लिख दी थी, उसमें इसकी मौत भी लिख दी है। 4 चीज़ें हर इंसान जब माँ के पेट में होता है, मर्द हो या औरत, मुसलमान हो या गैर, ज़ीरो जो जन्म लेती है, जान पड़ने के साथ अल्लाह इंसान की ज़िंदगी लिखता है, अल्लाह इंसान की मौत लिखता है, अल्लाह ताला इंसान की रोज़ी लिखता है, अल्लाह ताला इंसान की सआदत और शकावत लिखता है। 4 चीज़ें अल्लाह की तरफ से लिख दी जाती हैं। इसी को कुरान ने समझाया, इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, जब वक्त मुकर्रर आता है। अजल अरबी में ऐसे मुकर्ररा वक्त को कहते हैं जिसमें एक घड़ी आगे न हो, एक घड़ी पीछे न हो। हालत भी अल्लाह की तरफ से तय है। बाज़ इंसान मरते हैं, लुकमा मुंह में गया, हलक के नीचे आधा उतरा, आधा मुंह में रह गया। ये वक्त अल्लाह ने लिख दिया था उस वक्त, और दुनिया की कोई ताकत बाहर के लुकमे को अंदर नहीं कर सकती, अंदर के लुकमे को बाहर नहीं कर सकती। ये कुदरत का निज़ाम है। जितना अल्लाह ने चाहा है मुंह से ग़िज़ा लेने का, मुंह से ली जाएगी, नहीं तो नाक से, लेकिन रोज़ी लिखी हुई है, किसी भी तरीके से माँ के पेट में, इंसान के पेट में पहुँचाई जाएगी। लाखों करोड़ों इंसान दुनिया में हैं, लाखों की तादाद में, जो अपनी रोज़ी मुंह से नहीं लेते, नाक की नलकी से चढ़ाई जाती, फिर भी 7 बरस, 10 बरस, 15 बरस, 32 साल से तो मैं एक को देख रहा हूँ। 32 बरस की कहानी तो एक खातून की मुझे मालूम है, जिनको सिर्फ चमची से खिलाया जाता है। कुदरत का एक अजीब निज़ाम है। माँ के पेट में लिखा है, ज़िंदगी भी लिख दी है, मौत भी लिख दी है, सआदत और शकावत भी लिख दी गई है, और रोज़ी भी लिखी। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। बड़ा प्यार भरा अंदाज है। अल्लाह फरमाते हैं, मुस्तक़र और मुस्तौदा, जहाँ करार पकड़ना है वो करार की जगह भी अल्लाह को मालूम है। कोई बंगलों में करार पकड़ता है, कोई झोपड़ों में करार पकड़ता है, कोई फुट पायरी पर ज़िंदगी निकाल देता है। ये अल्लाह की तरफ से तय है। मकान भी जिस नौइयत का है वो भी कुदरत का मुकर्रर है। जिसको फुट पायरी लिख दी गई, रेल स्टेशनों पर लिख दी गई, उनको कभी मकान मैसर नहीं होता है। अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मौत एक ऐसा मुसल्लम अम्र है, अल्लाह की तरफ से लिख दी गई। इंसान को मौत तलाशनी नहीं पड़ती, मौत इंसान को तलाश कर लेती है। इंसान कोई दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जो मौत को तलाशता हो। बहुत से खुदकुशी करने वाले भी जी जाते हैं, उसको तो मरना था, इसलिए डॉक्टर ध्यान नहीं देता है कि जब इसको मरना था तो फिर क्या उसको बचा कर फायदा, मार डालो, क्योंकि उसको मर जाना है, उसने तेज कर लिया है। लेकिन कुदरत जिंदगी देने पर आता है, एक अल्लाह का निज़ाम है। तो 4 चीज़ें माँ के पेट में जान पड़ने के साथ लिख दी जाती है। 5 महीने इंसान के 4 महीने बनने का ज़माना है।
لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے مشقت در مشقت پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کے جتنے مراحل ہیں وہ سب تکلیف والے ہیں، اور انسان کی زندگی بھی بچپن پھر جوانی کی طرف بڑھتا ہے تو مشکلات کم نہیں ہوتی، بڑھاپا تو مشکلات کا مجموعہ ہے، اور موت انسان کی ساری تکلیفوں کا خاتمے کا دن موت کا دن ہے، اور انسان کی ساری تکلیفوں سے نجات کا دن موت کا دن ہے۔ جب انسان سے روح نکل گئی اب کوئی تکلیف کا مسئلہ نہیں، اب انسان کے کیے ہوئے اعمال قبر میں لے کر کے جو گیا، اب قبر میں پہنچتے ہی منکر نکیر کے سوال کے جوابات کے بعد زندگی کے کیے ہوئے کام کھلیں گے، یا تو نعمتوں کی صورت میں یا اللہ کے عذاب کی صورت میں منظر کھلے گا۔ اور انسان کا بھیجا ہوا جو انسان کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس پر دو باتوں پر آخر میں بحث کریں گے۔ تو دنیا مصائب، مشکلات، تکالیف، راحت اور آرام کا سنگم ہے۔ اب مسلمانوں کو ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ دیکھو، سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ کو اللہ کے پاس جمع ہو جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب پر ملکیت اللہ کی ہے، اور مالک کو مملوک چیز میں تصرف کا حق ہے۔ کوئی بھی مالک اپنی ملکیت میں اتھارٹی رکھتا ہے، جو چاہے وہ کرے، اور جانا بھی اسی ایک اللہ کے پاس ہے۔ آج تک جتنے تھے سب وہاں جمع ہو گئے۔ قبرستان عالم آخرت کی برزخ کی پہلی منزل ہے۔ انسان ختم نہیں ہوتا ہے، انسان منتقل ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے منتقل ہوا عالم دنیا میں، عالم دنیا سے منتقل ہوگا عالم برزخ میں، عالم برزخ سے منتقل ہوگا میدان محشر میں، میدان محشر سے منتقل ہوگا جنت یا جہنم۔ 5 ٹھکانے ہیں۔ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں ایک بالش تک کی مقدار تھی، دنیا کے پیٹ کے اندر 6، 6.5، 7 فٹ کی مقدار ہو گئی، اور برزخ کے اندر روح کے ساتھ تعلق ہے، باڈی کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے نیا جسم دے کر خداوند قدوس جنت کی ابدی نعمتوں میں اور جہنم کی ابدی تکلیفوں کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ایمان جنت کو واجب کرتا ہے، کفر جہنم کو واجب کرتی ہے۔ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، اس حالت میں موت آئی کہ شرک نہیں ہے، جنت واجب ہے۔ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، اس حالت میں موت آئی کہ مشرک تھا، اس کے لیے مغفرت کا کوئی چانس نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتے ہیں، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دنیا حالات کی عام و جگہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کا سلسلہ مصیبتوں سے زیادہ ہے، اور راحتوں سے مصیبتوں امتحان کا سلسلہ کم ہے۔ دیکھیے، انسان کی تخلیق کے حالات اور مدارج میں مصیبتیں زیادہ ہیں۔ ماں کے پیٹ کے بعد دنیا کے پیٹ میں مصائب کا سلسلہ زیادہ ہے۔ آخرت میں تو اللہ حفاظت فرمائے، مصیبتوں سے امتحان زیادہ ہے، راحتوں سے نعمتوں سے امتحان کا سلسلہ کم ہوتا ہے۔ قرآن سے سمجھیں، 1,28,000 انبیاء اور 313 رسول، ان کی زندگی نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام نمونوں کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ آقا کی زندگی میں راحت کے کتنے دن اور مصیبت کے کتنے دن؟ آقا خود فرماتے ہیں ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں حالات کے دور نبیوں پر بہت رہے، پھر نبی سے جو آدمی جتنا تعلق رکھے گا اور لگاؤ رکھے گا وہ امتحان اور آزمائش میں ہوگا۔ انبیاء آزمائے گئے، حضرت آدم علیہ السلام امتحان میں رہے،
शजराए ममनुआ इस्तेमाल जन्नत में किया, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में उतारा, इहबता मिन्हा जमीआ फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। दोनों जन्नत में शजराए ममनुआ का इस्तेमाल की, दुनिया में आ गए। अब दुनिया में आने के बाद फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आदम अलैहिस्सलाम चौकन्ना हो गए। हालात में, मसाइब और मुश्किलात में, शदाइद में और तकालीफ में, नागवारियों में इंसान को कुरान अजीब गाइड करता है। आसमान की दौड़ नहीं लगाई। 90 फुट का कद आदम अलैहिस्सलाम का। आसमानों से फरिश्तों की तस्बीह की आवाज़ सुनते थे। 90 फुट का कद आदम अलैहिस्सलाम का था और 60 गज यानी 90 फुट, 1 गज 1.5 फीट का होता है। 90 फुट का कद आदम अलैहिस्सलाम का। इब्तिला और आजमाइश, जगह दुनिया है, जन्नत नहीं है। शजराए ममनुआ का इस्तेमाल जन्नत में हुआ। अब आजमाइश और इब्तिला का ज़माना आदम अलैहिस्सलाम का 60 बरस का, 60 बरस का। रोते रहे, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान में नबवी नुस्खा क्या है? पहले ही अल्लाह से ताल्लुक़ कायम किया। मसाइब और मुश्किलात के हल की बुनियाद अल्लाह के यहाँ है। कोई भी टेंशन खुदा की तरफ से आता है, कोई भी हाल अल्लाह की तरफ से मुतवज्जह होता है। इसमें ज़र्रा बराबर फ़र्क करे, लेकिन इन हालात में बंदा, अल्लाह ये इम्तिहान करता है, ये कसोटता है कि मेरा बंदा करता क्या है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि हालात में ये जज़ा फज़ा करेगा, ये बाबेला करेगा, ये बेसब्री करेगा, ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जियाँ करेगा। अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह उसका नतीजा डिक्लेयर करता है। राहतों में और नेमतों में इंसान घमंड का, तकब्बुर का और खुद उज्ब और खुदबिनी का शिकार होता है, या वो सुलेमान की तरह और दाऊद की तरह अल्लाह का बंदा बन करके रहता है। ये अल्लाह कसोटते हैं। खैर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 60 बरस रोए। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तस्बीह है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने हमारी ज़ातों पर ज़्यादतियाँ कर दी। जुल्म का तर्जमा ज़्यादती से करते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने हमारी ज़ातों पर ज़्यादती कर दी। देखो, मग़फ़िरत आपके पास है। वह इल्लम तग़फिर लना, आप माफ़ नहीं करेंगे, व तरहमना, और रहम करम का मामला नहीं करेंगे तो हम नुकसान में पड़ जाएंगे। ज़्यादती हमने की, और जहाँ ज़्यादती होती है वहाँ नुकसान का पेश खेमा भुगतना पड़ता है। कोई भी ज़्यादती करे तो उसको नुकसान का पेश खेमा भुगतना पड़ता है। ये एक कुरानी कायदा है। एतराफ़ कुसूर कर लिए आदमी उसे कहते हैं जो गलती का इकरार करे। जो गलती का इकरार न करे वो इबलीस है, वो शैतान है। भूल, जुर्म बालाए जुर्म, ये आजकल इंसानों की आदत हो गई। भूल कबूल नहीं करेगा। एतराफ़ कुसूर ये आदमियत का खुलासा था। आदम अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया, हुज्जत नहीं की। दूसरी तरफ इबलीस मस्जूद मुअल्लिमुल मलाइका था, वो फरिश्तों का उस्ताद था। ताउसुल मलाइका उसका लक़ब था। रहमान ताला के अर्श के उठाने वाले हामिलीन अर्श फरिश्तों के साथ शामिल हो गया था। उसने भी अल्लाह ताला के हुक्म की सरताबी की, खिलाफ वर्जी की। बारी ताला ने फरमाया, या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलिन क़ाल अना खैरुन मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अजीब तरफे की बात याद आई। आदम के कसूर पर अल्लाह ने जन्नत से, स्वर्ग से दुनिया में उतार दिया।
آدم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ آدم تو نے ایسا کیوں کیا. ابلیس سے یہ پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، جس مخلوق کو میں نے میرے ہاتھ سے پیدا کیا، دست قدرت سے پیدا کیا، امر کن سے پیدا کیا، میرے اختیار سے میں نے جس مخلوق کو بنایا، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے حجتائی کی. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، میں تو آدم سے اوپر ہوں، آپ کو معلوم نہیں وہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں. مٹی کا خاصہ جھکنے کا ہے، آگ کا خاصہ اٹھنے کا ہے. تو اٹھنے والا جھکنے والے کو تھوڑا جھکتا ہے. تو اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ جس اللہ نے آگ پیدا کی، کیا اس اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ دونوں میں یہ فرق ہے. لیکن ابلیس نے دیکھا کہ آدم کی وجہ سے میں راندہ دربار ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا دی، ساری بنی آدم کو قیامت تک گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ. باری تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. نکل یہاں سے. وہاں پیار سے کہا اترو، یہاں کہا نکل یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک ملعون ہے. وہاں اعتراف قصور تھا، بھول ہو گئی، باری تعالیٰ معاف فرما دے. روئے، گر گرائے، آہوزاری کی، شرم کی وجہ سے سر نیچا کر لیے. 60 برس بہت روئے، گر گرائے، اور پھر اس تسبیح کی برکت سے اللہ کے یہاں پھر مقام عزت حاصل ہوا. لیکن 60 برس حضرت آدم علیہ السلام کو لگے، اور وہ قد گھٹتے گھٹتے گھٹنے کے زمانے میں حضرت آدم کا نیچا ہو گیا. جیسے یہ سانحہ ہوا. اب جن پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو آدمی پر ضعف طاری ہوتا ہے، کمزوری طاری ہوتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، امیدیں انسان کے پامال ہو جاتی ہے، آرزوئیں ایمان کی نشٹ ہو جاتی ہے انسان کی. تو اس وقت انسان گھٹتا ہے، پریشان ہوتا ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. آدم علیہ السلام کا امتحان کا زمانہ، عمر تھی 1000 سال کی، 28,000 سلبی اولاد کا باپ آدم بنا. اب دنیا کا نیکسٹ انسان کبھی 28,000 اولاد کا باپ نہیں بن سکتا ہے. وہ ایک تھا، 1000 سال کی عمر ملی تھی، اور 60 برس آزمائش کے. پھر باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب فرما لیے. ان کی پشت سے نور نبوت صادر ہوا. یہ ایک امتحان ہے، ایک کسوٹی، ایک آزمائش. قرآن میں آپ پڑھیں گے صبر سے آزمائش. حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار، بہت عیالدار، بہت دولت کے مالک، جانور، باغات، کھیتیاں، نعمتیں. قرآن پڑھو پتہ چلے گا کیسے عجیب عجیب قصص قرآن نے بیان کی. 6665 آیتیں ہیں. ان میں 1000 آیت میں امم سابقہ کے احوال بیان کیے، 1000 آیتوں میں اللہ کی قدرت کے علامات بیان کی، 1000 آیتوں میں موت، بعد الموت کے حالات بیان کیے. قرآن حقیقت میں اسٹڈی کی کتاب ہے. کل 2,20,00,000 انسان ایک ہریفائی میں تھے. عرب کے 54 اسلامی ممالک، 2,20,00,000 انسان ایک کمپٹیشن میں تھے. 7 برس کی یتیم بچی فرسٹ نمبر اس نے حاصل کیا. اس کے شرائط تھے 50 کتابوں کا اسٹڈی کرنا چاہیے. جس کا باپ کورونا میں شہید ہوا. اور شام کی بیٹی، اس نے 7 سال کے عمر میں اس کمپٹیشن میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اس پوزیشن اس کے جو شرکا تھے وہ 2,20,00,000 تھے. اگر آپ تعلیم سے منسلک ہے اور اس کا چسکا لگا ہے، حیرت میں پڑ جائیں گے کیسی کیسی انسان محنت کر رہا ہے.
عجیب قسم کی محنت علم کے پیچھے لوگ کرتے ہیں. ہمارا ماحول ایک فیلڈ کا ہے جس میں ہم محنت کرتے ہیں. اب دینی مدارس کے حالات دیکھو. کوئی پراگندہ پروانہ 4:30 بجے اٹھا ہے, اس کو ایک ذوق لگا ہے کہ مجھے اس کو حفظ کرنا ہے, وہ کر کے رہتا ہے. اور اللہ یتیموں سے بہت کام لیے ہیں, عجیب قسم کے کام لیے. قدرت کا یہ عجیب قسم کا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. 2 کروڑ 20 لاکھ کمپٹیشن کے شرکا ہو اور اس میں 7 سال کے ایک یتیم بچی جب اول نمبر حاصل کر لے, اس کی ماں نے اس پر کیا محنت کی ہوگی کہ 7 سال کی عمر میں 50 بک کا اسٹڈی کروایا اور اس کمپٹیشن کے اندر اس نے ایک عجیب قسم کا بہت بڑا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. آج بھی ہے. اسی کے نتیجے میں قرآنی تعلیمات سے یہ ساری چیزیں زندہ ہیں. قرآن ہی سے زندگی ہے, قرآن سے باہر کوئی زندگی نہیں. پورے قرآن میں 6665 آیتیں مضمون کے اعتبار سے, پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں, پورے قرآن میں 540 رکوع ہیں, پورے قرآن کے اندر 3,22,670 حروف. پڑھو, بہت ایزی ہے. ہر مہینے میں ہر مسلمان 3 قرآن ختم کر سکتا ہے. پڑھنے کا بیسٹ ٹائم صبح صادق سے پہلے اور قرآن اندر دیکھ کر کے پڑھنے کا ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ کا ملفوظ, جس کو حضرت اقدس مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ اللہ عمر میں برکت عطا فرماوے, صحت عافیت نصیب فرماوے, وقت کا کتب ہے. بہت بڑا عارف باللہ فانی فی اللہ, زبردست شخصیت, عجیب قسم کا ذوق, تقوی, پرہیزگاری. لیکن امتحان بیوی کی تعین سے, امتحان اولاد کی لائن سے, عجیب اللہ کی طرف سے. جو آدمی جتنا اللہ کے قریب, اتنے امتحانات عجیب قسم کے. جوان بیٹے کا انتقال, بیوی کا انتقال, صبر کے پیکر, عظیم استقامت کے پہاڑ, کتب کا درجہ حاصل ہے. اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے. ان کی زندگی فنا فی اللہ ہے. گھر کا کوئی, خود کا کوئی ایسا پختہ مکان بھی نہیں. عجیب زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اہل گجرات کے لیے. ورلڈ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نعمت غیر مترقبہ ہے. لیکن ہندوستانی لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے, بھارتی مسلمان مردہ نواز ہوتے ہیں, زندہ نواز نہیں ہوتے. آدمی مر جاتا ہے نا پھر روتے ہیں, جب زندہ ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے. پھر ساری محنتیں ہو رہی ہیں لیکن زندگی میں قدردانی ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندوں کی قدردانی کروائی ہے عجیب انداز کی. حضرت ایوب علیہ السلام پر بات ہو رہی ہے تو فجر سے پہلے, صبح صادق سے پہلے اور اندر دیکھ کر جتنا تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کا قرب اس ٹائم میں نصیب ہوتا ہے, باقی کسی ٹائم میں نصیب نہیں ہوتا. جن کو جو کچھ ملا ہے, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم بھی فرماتے ہیں, وہ ماں کی دعا اور تہجد کی برکت سے ملا ہے. بھائی آگے آ جائے, پیچھے لوگ آگے بڑھ جائے, آگے بڑھ. جن کو ٹیک لگانی نہیں ہے, کوئی ایسا عذر نہیں ہے, تو وہ جگ چھوڑ کر کے آگے آ جائے. درود شریف پڑھ. اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے سہ پہر میں. لیکن دیکھا جائے تو آج کا مسلمان 2 بجے رات کو سوتا ہے اور اٹھتا ہے 10 بجے. یہ ایک کام بن چکا ہے. 11 بجے سے پہلے تو کسی کی کوئی ملاقات نہیں. اور پوری دنیا میں طالبان علوم نبوت طلبہ 4:30 بجے اٹھتے ہیں. 4:30 بجے, 4 بجے موسموں کے فرق کے ساتھ, اور نماز فجر سے پہلے تک تو اپنے سبق سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ کتنی تیز رفتار, یہ ٹائم میں لینے کا ٹائم ہے, اللہ سے لینے کا وقت ہے. ہر مصیبت زدہ, پریشان, مشکل میں مبتلا اس وقت میں اللہ سے لے سکتا ہے. قرآن کی تلاوت سے حافظہ قوی ہوتا ہے, آنکھوں کی روشنی میں تیزی ہوتی ہے, دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے, اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے.
اور اللہ اس کی عقل کو ٹھکانے رکھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مال دیا، اللہ نے ایک مرتبہ فرما دیا نعم العبد، میرا بندہ ایوب کتنا اچھا ہے۔ تو ابلیس نے کہا شکر تو اس لیے کرتا ہے کہ سب ہے تو شکر اج کرے نہیں، مصیبت پڑے تو خبر پڑے۔ لیکن اللہ جب کسی کی تعریف کرے تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مصیبت میں صبر بھی کرے گا، اسی لیے نعمت میں شکر کی تعریف اللہ نے کی۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ زندوں کی تعریف اعتدال میں اور مردوں کی تعریف ہی تعریف، مرنے والے کی کوئی برائی نہیں۔ اذکروا محاسین موتاکم، خوبیاں بیان کرو اور یہاں لمٹ میں رہو، اعتدال میں رہو۔ اب اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر حال ڈالے، عجیب حالات، جسم میں بیماریاں، خاندانوں کا علیحدہ ہونا، مال اور مویشی کا برباد اور ہلاک ہونا، ایک بڑی بڑی داستان ہے قرآن میں۔ حضرت ایوب کا تذکیر آپ کو ملے گا قرآن میں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، جب حضرت ایوب پر آیا نا، ٹائم آیا آزمائش کا، حضرت ایوب علیہ السلام نے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ حالات میں انسان فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا یا خدا کی طرف دھیان چلا گیا، وہ کسوٹی ختم ہو گئی، وہ امتحان غائب ہونے والا ہے، اور اسباب کی دوڑ لگائی تو وہ انسان برباد ہو گیا۔ مسبب الاسباب کی دوڑ لگائی یا حالات کا خاتمہ ہو جائے گا، چاہے ٹائم وقت لگے یا فوری طور پر ہو، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی۔ پیغمبر بھی کہہ رہا ہے ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، مصیبت میں رحمت کی ضرورت ہے، اور تجھ سے بڑا کون رحم کر سکتا ہے، تجھ سے بڑھ کر کے رحم کا مالک تو کوئی نہیں۔ وہ آزمائش کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کے ختم ہوئے، اور فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، قرآن میں جگہ جگہ فرمایا اللہ نے ایوب کیا یہ استغاثہ قبول کیا علیہ السلام، غم سے نجات دی، اور اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک ایمان والوں کے لیے غم سے نجات کے لیے یہ تسبیح ہے۔ غموں میں مبتلا انسان صبح میں 100 مرتبہ پڑھے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ اس مصیبت میں پڑ چکا ہوں، مصیبت میں رحم و کرم کی ضرورت ہے، تو آپ ارحم الراحمین ہیں، لہذا میری مصیبت دور کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زمانہ دعوت رہا، کل عمر 1050 سال ہوئی، قوم مارتی تھی۔ سورہ نوح پڑھو، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی میں دعوت دیتا تھا تو یہ نفرت ہی کرتے تھے۔ کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، دعوت دیتا تھا تو میرے چہرے پر ان کی نظر نہ پڑے تاکہ کسی کو 2 آنکھوں کی آوے، تو نوح کے چہرے کو اتنا منحوس سمجھتے تھے یا نوح کے چہرے کی لجاجت کا اثر نہ پڑے، اس لیے اپنے کپڑوں کے دامن سے اپنے چہرے ڈھانپ لیتے تھے۔ سورہ نوح پڑھو، 2 رکوع کی، پورے 2 رکوع میں حضرت نوح نے کہا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، زور سے بھی دعوت دی، آہستہ بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی۔ دعوت روز ازل سے چلی آ رہی ہے، آدم کے زمانے سے، البتہ بروجہ شکل حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ نے قائم فرمائی۔ ہر زمانے میں مجدد اللہ نے پیدا کی، آقا نے فرمایا ہر 100 سال پر اللہ ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ جب تباہی اور بربادی انجام تک پہنچ جاتی ہے، اللہ انسانیت پر رحم فرما کر
کوئی ایسا مجدد پیدا کر دیتے ہیں، وہ کوئی نئی شریعت یا نئی کتاب اور نئی احکام لے کر نہیں، پیغمبروں کی سیرت کو امت میں زندہ کرتا ہے، جس سے عمومی اصلاح اور نقل و حرکت کے ذریعے سے ایک عجیب قسم کا نورانی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے دن ختم ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے پتھر کے شکار ہوئے، گالیوں کے شکار ہوئے۔ امر نبوت اتنا مستحکم ہے، خیر کا کام لے کر کوئی بھی اٹھے گا تو انگلیاں اٹھنی لازمی ہے، طے شدہ بات ہے۔ چاہے آپ مذہبی کام کرو، تعلیمی کام کرو، سماجی کام کرو، سیاسی کام کرو، مین پوائنٹ کیا ہے؟ اگر نکتہ چینی پر باوجود حق پر ہونے کے تعلیم چھوڑی، تبلیغ چھوڑی، تزکیہ چھوڑا، سماج چھوڑی، سیاست چھوڑی، آپ ریاکار ہیں۔ آپ نے ان کے لیے کیا تھا جن کی برائی آپ سہ نہیں سکے۔ آپ حق پر ہیں، آپ کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے، کام کرتے جاؤ، برے حالات سہتے جاؤ، موت پر کائنات افسوس کرے گی اور یہ ہنستا ہوا دار آخرت کا مسافر قبر کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بنیاد ہے۔ تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ حالات لاتا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں حالات سے خالی نہیں، اس لیے کہ دنیا کے انسانوں کی مانسکتا یہ ہے، اگر آپ راحت میں ہیں تو کہیں گے تکبر میں ہیں، اور اگر آپ مصیبت میں ہیں بظاہر بے پروانی ضرورت ہے۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے، یہ زبان ہے۔ اسی لیے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، صحابیہ خاتون، مسئلہ پوچھا۔ اس سے ثابت ہوا امہات المومنین سے مسائل پوچھے جاتے تھے، صحابہ مرد بھی حجاب کے احکامات کے نزول کے بعد ام عائشہ کے پاس اجازت لے کر کے آتے تھے، اور ام عائشہ سے اللہ کے پیغمبر کا علم حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ پوری کائنات میں پیغمبر کی وحی کا آدھا علم ایک عورت کے پاس ہے، ایک عورت کے پاس، اور پیغمبر کی وحی کا آدھا علم سارے صحابہ مردوں کے پاس ہے، آدھے میں ایک عورت ہے۔ عورت کیا نہیں کر سکتی؟ عورت شدائد اور مشکلات کے اندر، اور عورت عزت اور راحت کے اندر، عورت کے تیور کیا ہونے چاہیے، عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے، کتابیں پڑھنے جیسی ہیں، صحابیات کے نام سے، تابعات کے نام سے، ازواج مطہرات کے نام سے، امہات المومنین کے نام سے، اس کی بھی تعلیم گھروں میں ہو۔ حضرت شیخ نے صحابہ کرام کے حالات پر حیات الصحابہ لکھی، عجیب قسم کے مردوں کے اور عورتوں کے حالات اس میں مذکور ہیں، اس کی تعلیم گھروں میں ہو۔ تعلیم سے یہ چاہا جاتا ہے ذہنی جو ہے خرابیوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن انسانوں نے اس کو صرف رسمی ساری چیزیں سمجھ لی۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت حالات میں آ گئے، 950 سال، 12 پشتے دیکھ لی آنکھوں سے، لیکن قوم ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ایک سال میں ایک بھی نوح کا ملتا نہیں تو 950 ملتے۔ پوری سیرت اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، 82 سے زیادہ کا قول کسی کا نہیں، 82۔ اب 82 آدمی 950 سال میں تیار ہو، وہ نبی ہی کا ظرف ہو سکتا ہے کہ محنت کرے۔ 10 لائنیں 10 وقت گیا، 11واں وقت نتھی جواب دے تو سو ضرور چھے، 10 وقت تو گیا، ابھی چھوڑی دیو نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ کیوں؟ وہ نتیجہ چاہتا ہے۔ کیا 11واں وقت تو آوت جو ہے مسجد میں؟ نہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز 5 وقت جاتی ہے، لیکن قدرت جس کے لیے فیصلہ کرے گی وہ حی علی الفلاح کے آواز سن کر کے وہ مسجد میں آ کر کے جو ہے سر بسجود ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اب میری مدد کر دے، میں ہار گیا ہوں۔ ربی انی مغلوب، ہار گیا ہوں، اب قوم سے میں عاجز آ گیا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی، وہ کشتی بنی اور پورا واقعہ قرآن میں مذکور کئی سپاروں میں۔ اسی طرح اور انبیاء کرام علیہم السلام
मुसीबतों से आजमाए गए। आका कैसी मुसीबतों से आजमाए गए? ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्के के। अब सीरत की किताबें उठा करके देखो, 13 साल मक्के के, अपनों की तरफ से जो हालात आए हैं, अपनों की तरफ से अजीब किस्म के, खानदान, मुताल्लिकीन, रिश्तेदार, कुरैश, बनो हाशिम, मुसीबतों के पहाड़ टूटे। हिजरतें करने पर मजबूर हुए हबशा। शैब अबी तालिब में 3 साल कैद रहे। हालात ही हालात। हजरत अम्मार को आग के घड़े में डाला, सुमैया को शहीद किया, नाजुक जगह पर बर्छा मारकर, जन्नीरा की आंख में गुस्ता मार करके आंख का डोला बाहर निकाल दिए। बेलाल पर सख्त चिकने काले पत्थर में सुलाया जाता और कैफियत आप देखो, पढ़ो, यहाँ से जंजीर डाली जाती थी, साकड़ लोखंड की। जो हम बकरी भैंस बांधने के लिए लोखंड की साकड़ रखते हैं, भैंसे पहले लोखंड की साकड़ों में बांधी जाती थी। वो साकड़ यहाँ से डाली जाती, दोनों बगलों में आटी मारी जाती बिलाल की, और दोनों बाहों में यानी सातड़ों में से निकाली जाती। फिर आटी मार करके अंगूठे पर उसका हल्का लगाया जाता। आप पढ़ो, पता चलेगा। सख्त चिकने पत्थर पर जो काला पत्थर, अरब की तेज तर्रार गर्मी में, और ऊपर छाती पर बहुत वजरी पत्थर रख देते। ये बिलाल के हालात। इस दिन से तो हट जाए, मोहम्मद की गुलामी से बाज आ जाए। तो वो कहते थे अल्लाहु अहदुन, अल्लाहु अहदुन। खब्बाब इब्न अरत बहुत बड़े दिलडोर साहबी थे, लहीम शहीम थे। बादामी कुल से पहले होते थे, अब तो उसकी भी जड़ खत्म हो गई। उससे चूल्हे जलाए जाते थे, अंगारे जिससे तेज होते जलाए जाते, रोशन किए जाते। खब्बाब को यूँ लिटाया जाता और अंदर की चर्बी और गोश्त और खून से वो अंगारे कोयले बनते। कुर्बान जाए, उमर इब्न खत्ताब की दौरे खिलाफत में 10 साल खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। अबू बकर 2.5 साल, सैयदना उमर फारूक 10 साल, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान 12 साल, अली इब्न अबी तालिब 4 साल 6 महीने। खिलाफत 30 साल में ख़त्म हो गई। हजरत उमर दीन में जिन्होंने जितनी शदाइद और मुश्किलात पैगंबर के ज़माने में उठाई, जब अमूमी स्टेज सजता था तो उनको ऊपर बिठाते थे। हजरत उमर की तरतीब ये थी, इस्लाम के लिए जिनकी कुर्बानी जितनी बड़ी, इनको इज्जत इतनी बड़ी देते थे। हालांकि उस स्टेज पर इनका कोई काम नहीं होता था, लेकिन इस्लाम के लिए इन्होंने जो माजी में कुर्बानी दी, इन कुर्बानियों के नतीजे में हजरत उमर ये एजाज़ देते थे। और एजाज़ हर कस और नाकस को नहीं दिया जाता, और उमर एजाज़ दे दे वो अजीब बात। जिस वक्त हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ है और यूँ गुस्ल के पाटले पर उनको लिटाया गया है, साहबा गुस्ल कराने वाले कहते हैं कसम खुदा ताला की, खब्बाब इब्न अरत की चमकती हुई हड्डियाँ अंदर से नज़र आ रही थी, होल पड़ चुके थे। हालत बर्दाश्त की। हजरत अम्मार, हजरत सोहेब, हजरत सलमान, हजरत जन्नीरा, हजरत सुमैया, पैगंबर की आंखें इन हालात को देख रही। ये नहीं कि पैगंबर पर्दा फरमाने के बाद अम्मार को जब आग के गड्ढे में डाला, पैगंबर का गुजर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अम्मार इस्बिर आला यासिर, इस्बिरा आला यासिर फ़इन्न मौइदकुम अल जन्नह। पैगंबर अजीब तसल्ली देते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए यासिर के घरानों वालों सब्र कर लो, तुम जन्नती हो। ये पैगंबर यूँ तसल्ली देते थे। इस्बिर आला यासिर, अम्मार इब्न यासिर, हजरत यासिर के बेटे अम्मार थे। यूँ कहकर के पैगंबर सब्र कर की तलकीन कर गए और फरमाया वैहक या अम्मार तक़्तुलुका फ़िलअतुल बाग़िया, ऐ अम्मार खुश हो जा, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। पैगंबर को ये मालूम था क्या हालात गुजरे होंगे।
ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ابن الدگنہ درمیان کے اندر پڑا ہے، روک لیا ہے۔ عثمان ابن عفان نبی کا چہیتا دامن، 2 ہجرتوں کا مالک، جس کے مال سے مدینہ کی سرزمین کو میٹھا پانی ملا۔ احد میں پیغمبر نے چندہ مانگا، حضرت عثمان ابن عفان نے دیا۔ تبوک میں چندہ مانگا پیغمبر نے، حضرت عثمان ابن عفان نے دیا 1000 دینار، اور پیغمبر نے یوں اپنے کھوڑے میں لیا دینار، اور یوں اونچا کیا اور یوں نیچا کیا، اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، بخاری کتاب المغازی میں، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جن کے مال سے مسجد نبی کی توسیع ہوئی، پیغمبر کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، رقیہ ام کلثوم، اور شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کا علم پیغمبر کو، وہ معرکہ کرب و بلا میں شہید ہونے والے حسین ابن علی 72 جانثاروں کے ساتھ، یہ پیغمبر کو وہ معرکہ زندگی میں بتایا گیا۔ پیغمبر نے یوں فرمایا، جو میں ستایا گیا لقد اودیت فی اللہ وما یودی احد مثلی ولقد اکفت فی اللہ وما یخاف احد مثلی، میں جو ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا، میں جو ڈرایا گیا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ 13 سال کی زندگی پڑھو، پھر ہجرت کے بعد کے 10 سال پڑھو۔ یہاں کھلی تلوار تھی، مکہ کے مشرک، وہاں 2 مارے آستین تھے، 2 مارے آستین۔ فارسی میں مار کا ترجمہ سانپ سے ہوتا ہے، اور آستین یہ مارے آستین گجراتی میں بھی بولتے ہیں، اصل میں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ مار فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں، آستین کے سانپ۔ وہ منافق تھے، وہ یہود تھے۔ اس پر قرآن کریم کی تمام مدنی صورتیں پڑھ ڈالو۔ مکی صورتیں 87 ہیں، 80 اور 7 مدنی صورتیں 27 ہیں، تمام مدنی صورتیں پڑھ ڈالو۔ ہاں، پیغمبر ایک دیت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہود آپ کے قتل کی سازش بنا رہے ہیں۔ جب دوسرا ہی سال ہے بدر، 313 نہتے مسلمانوں کو لے کر چند مٹھی تلواروں کے ذریعے سے پیغمبر جب معرکے میں اترے ہیں، دوسرے سال میں بدر، تیسرے سال میں احد، چوتھے سال میں بنو قریظہ، بنو المصطلق، پھر حنین، پھر خیبر، پھر طائف، پھر فتح مکہ، 9 بڑی لڑائیاں اور 27 غزوات، 27 مرتبہ 10 برس میں میدان میں اترنا پڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 56 مرتبہ صحابہ کو بھیج کر کے اکتفا فرمایا۔ 10 سال میں 57 وتا 56 کرو، چونکہ 56 میں بھی صحابہ بھیجے گئے تھے، یہ پیغمبر کے حکم سے بھیجے گئے تھے، اور پیغمبر بنفس نفیس موجود ہیں مدینے میں۔ پھر بھی اسلام پورے جزیرۃ العرب میں حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمائے، اور پورے جزیرۃ العرب میں اور پوری دنیا میں آپ کے دعوت و توحید کا اور کلمہ کا ڈنکا بجا، اور آخر میں لا یبقى علی ظاہر الارض بیت وبر ولا مدن الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز اور بذل ذلیل۔ کتنے ہی خطرناک حالات ہو، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مایوس نہیں، اس لیے کہ ہر کچے پکے مکان میں پیغمبر کا کلمہ داخل ہو کر رہے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی، یہاں دنبل نکلا تھا، گمڑا، 32 برس تک ایک پہلو پر تھے، 32 برس تک کروٹ بھی لے نہیں سکتے، 32 سال نکل گئے۔ صحابہ کی عادت شریفہ تھی، عیادت کے لیے صبح شام آتے تھے۔ دیکھو آقا نے فرمایا للمسلم علی المسلم 5، عید المریض، اتباع الجنائز، تشمیت العاطش، رد السلام، اجابت الدعوہ۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، سلام کرے جواب دے، انتقال ہو جاوے تجہیز و تکفین میں شریک ہو، چھینک آوے الحمدللہ کہیں، جواب میں یرحمک اللہ کہیں، دعوت دے قبول کرے۔ عود المریض صحابہ کی عادت شریفہ تھی، فجر کے بعد جاتے تھے، عصر کے بعد جاتے تھے، اس لیے ہر مسجد وار جماعت ایک کام یہ بھی کرتی ہے، محلے میں کوئی بیمار ہے 3-5 آدمی عیادت کر لے۔ صبح میں اگر کسی بیمار کی خبر نکالنے گئے تو شام تلک 70,000 فرشتے خبر نکالنے جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو اگر گئے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے، تعلیم کیا ہے، بہت لمبا مضمون ہے۔ بیمار کی طبیعت اور اس کی نزاکت دیکھ کر جائیں، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بیٹھے، اس کے لیے مفید کارآمد کوئی غذا ہو تو وہ لے کر جائیں، یہ سب اس کی سنتیں ہیں، یہ سب طریقے ہیں، آداب لکھے ہیں۔ خیر یہ عادت شریفہ تھی۔ گئے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، عمران تیری بیماری کو 32 سال ہو گئے، بہت سے بیمار ہم نے دیکھے، تجھے دیکھا، تجھ میں اور دوسرے بیماروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا ہے کہ 32 سال میں بیماری کا کوئی اثر تیرے چہرے پر نہیں، چہرہ ہے نا چگل خور ہے، پیٹ میں دکھتا ہو نا تو بھی چہرے سے پتہ چلے، نہ ماتھے میں دکھتا ہو تو بھی چہرے سے پتہ چلے، نہ پیر کے انگوٹھے میں تکلیف ہونے تو بھی چہرے سے پتہ چلے، چہرہ چگل خور ہے تو چگلی کرتا ہے۔ لیکن تیرا چہرہ تو ایسا ہے کہ جس نے مصیبت کا کبھی بائی پاس بھی نہ ہوا ہو، اتنا روشن نورانی چہرہ، اور تیرا چہرہ روشن نور نور نور۔ تو عمران ابن حسین نے جواب دی، میرے بھائی وہ آدمی پر کیا اداسی ہو، اس آدمی پر تکلیف اور بیماری کی وجہ سے کیا پریشانی ہو، جس کے لیے روزانہ فرشتے میرے پاس بیٹھے ہیں اور جنت میرے سامنے کھول دی گئی عالم غیب، بس یہاں میری روح پرواز ہو، اتنی دیر ہے، یہاں سے روح پرواز ہوئی دنیا کی چنگل سے آخرت کی طرف سفر کر گیا تو میں جنت کو میری نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اور جنت کی نعمتیں مجھ پر آشکارا ہو رہی، تو اس آدمی پر مصیبت کا کیا اثر ہو۔ وہ صحابہ تھے، 32 سال نکالے، شکایت کا نام نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ انصاری کے بیٹے ہیں، ان کا بھی بخاری میں 7 جگہ ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ انصاری بہت قرضہ چھوڑ کر مرے تھے، شہید ہوئے تھے احد میں۔ ان کا کھجور کا باغ تھا، تیار ہوا، شہادت ہوئی۔ ان کے بیٹے جابر تھے، جزوی واقعہ ترجمۃ الباب ذکر کر دو، بخاری کا راوی۔ اب حضرت جابر نے کیلکولیٹ کیا، میرے باپ کا قرضہ اتنا ودھارے ہے، یہودی بھی ہے، اس میں منافق بھی ہے، اس میں مشرک بھی ہے، اس میں صحابہ بھی ہے، اگر تقسیم بھی کروں گا تو میرے باپ کا پورا باغ کا آوک وہ بھی پوری نہیں ہوگی۔ دربار نبوت میں حاضر ہوئے، صحابہ ہر جھنجھٹ نبی کے پاس پیش کرتے تھے، ہر مشکل ہر راحت میں پیغمبر۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا قیامت تک کے لیے نو انسانی کی ہدایت کے لیے قرآن اور سنت، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ رسول کو پیش کر دو، یہی حل ہے۔ اللہ کے نبی، میرا باپ کی شہادت ہوئی احد میں، اتنا قرضہ ہے اور باپ کا پھل لینے کا وقت آ چکا ہے، میں نے میری بہنوں کو کہہ رکھا ہے، 7 بہنیں تھیں یا 9 بہنیں تھیں، قسم خدا تعالیٰ کی میرے باپ کے لگائے ہوئے کھجور کے باغ کی ایک کھجور بھی، ایک پیشی بھی تم کو کھانے کو نہیں دوں گا جب تک کہ میرا باپ کا قرض نہ اتار دوں۔ یہ قسم کھا لی تھی اور پیغمبر سے کہا میں نے یہ کر لیا ہے، لیکن اتنے قرض کھا ہیں کہ قرض دار کے مال سے بھرپائی نہیں ہو سکے گی۔ آقا نے فرمایا چلو کھجور اتار لو، ڈھیر لگا دو، تقسیم مت کرنا، مجھے بلا لو، میں آ جاتا ہوں، میں تقسیم کروں گا۔ اب یہود بھی تھے، منافق بھی تھے، غصے ہوئے، اوہو چوری اور سینہ چوری، قرضہ چکانا نہ پڑے اس لیے پیغمبر کو لایا ہے کہ سفارش کر دے گا، تو اور غصے ہوئے وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر بھر کر کے دینا شروع کیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں قسم خدا تعالیٰ کی میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے پہلے کھجور زیادہ تھے یا تقسیم کے بعد۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے دست مبارک کی برکت تھی۔ حضرت جابر نے نکی کر لیا تھا ایک پیشی بھی منہ میں نہیں ڈالوں گا اور بہنوں کو بھی نہیں دوں گا جب کہ باپ کا قرض نہ اتار۔ قرض بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ آدمی نیک مرا، دیندار مرا، کلمی کی موت آئی، لیکن قرض باقی ہے، مخلوق کا قرض باقی ہے۔ قسم خدا تعالیٰ کی قبر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی پوچھتے تھے کہ اس پر کچھ ہے، اس کا کوئی لینا دینا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آقا فرماتے تم پڑھ لو، اس لیے کہ نبی جس کے جنازے کی نماز پڑھا دے وہ مغفرت ہو گئی، لیکن قرض باقی ہے تو مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ہماری اس میں کتنی کوتاہی ہے، کون لکھتا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اور عجیب طریقہ بتایا تم اکاؤنٹنٹ رکھو، وہ اکاؤنٹ کرے، اور اس کے جو احکامات بیان کیے ہیں سارے لیٹی ڈیٹی کرنے والوں کو یہ آیت کی تفسیر لکھ کر کے پاس میں رکھنی چاہیے۔ عجیب آیت، اور ہر سرانے پر رات کو سوتے وقت آدمی تکیے کے نیچے اس کو رکھ دے۔ ایک جنازہ آیا، آقا نے پوچھا ہے اس پر کسی کا؟ تو انہوں نے کہا ہے، اب پڑھ لو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم چکا دیتے ہیں۔ ذمہ داری لے لی، چکا دیا، آقا نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ حقوق العباد بہت مشکل ترین کام ہے۔ حقوق اللہ کا اختیار ہے، وہ جو چاہے معاف کر دے شرک کے علاوہ، لیکن حقوق العباد بہت بھاری ذمہ داری۔ یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک 8 سال 2 برس کا بچہ تھا، ایک لڑکا تھا، بہت ہونہار، بہت خوبصورت، بہت بیمار رہا۔ حضرت جابر کو ایمرجنسی سفر کرنا پڑا، اور ایسا سفر کہ چھٹکارا نہیں تھا۔ بیوی کو کہا دیکھو اپنے ایک کا ایک بیٹا ہے اور تو اس کو جانتے، تجھے جو اس سے محبت ہے مجھے محبت، علاج چلتا ہے لیکن سفر بھی ضروری ہے، میں جاتا ہوں، یہ دوائی یہ علاج، یہ دوائی یہ علاج۔ گئے، واپس آنے کے دن میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 برس 2 مہینے کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ سننے جیسا حدیث میں واقعہ لکھا ہے، عجیب۔ حضرت جابر کی بیوی کو معلوم تھا شوہر آ رہے ہیں۔ عورت کے دستور کے مطابق عورت اپنے گھر کی چوکھٹ پر شوہر کا استقبال کرتی ہے، اس طریقہ تھا۔ استقبال کی، بچے پر سفید کپڑا ڈھانک دیا، لٹا کر رکھ دیا، انتقال ہو چکا۔ ایک عورت گھر میں تنہا عورت ہے، تنہا عورت۔ عجیب، صحابہ صحابیات پیغمبر سے جو سنا وہ ان کی زندگی تھی، قرآن ان کی زندگیوں میں تھا، چمکتا دمکتا۔ شوہر وہی ٹینشن میں گیا تھا، پوچھا کہ لڑکا ہوا بعافیت و خیر، بہت عافیت سے ہے، اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ آپ سنیں، جھوٹ نہیں بولا، بعافیت و خیر، اس لیے کہ معصوم ہے، نابالغ بچہ وہ تو معصوم ہوتا ہے، ماں باپ کی مغفرت کا سامان ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ تھوڑا ہے۔ بالغ بھی اب تو دنیا کی جھنجھٹوں سے عافیت پا گیا، جواب واقعے کے مطابق صحیح تھا۔ کھانا پیش کیا، عورت نے، بیوی نے، صحابیہ خاتون نے، گھر میں 8 سال 2 مہینے کے اکلوتے بیٹے کی لاش پڑی اور کھانا پیش کیا۔ کھانا کھا رہے ہیں جابر، کھاتے کھاتے بیوی نے کہا ایک مسئلہ ہے، پوچھوں؟ یہ سیکھنے کی چیز ہے خواتین باؤں سے، ہائے واویلا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں۔ علاج کیا ہے آخر میں واقعے کے بعد بتاتا ہوں۔ حضرت جابر کی بیوی نے حضرت جابر سے پوچھا ایک مسئلہ پوچھو۔ کسی آدمی نے کوئی امانت ہمارے پاس حوالے کی ہو، ہم کو امانت دار سمجھ کر، تو کیا امانت بے خیانت کر سکتے ہیں؟ لیکن نہیں کر سکتے۔ امانت کا ٹائم پورا ہو جاوے کہ 1 مہینے کے بعد لے لوں گا، 2 مہینے کے بعد لے لوں گا، وقت پورا ہو جاوے
8 साल 2 महीने के बाद मैं वापस ले लूँगा, तो जो मालिक है उसको वापस देनी चाहिए कि नहीं? तो क्या दे देनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात थोड़ी है। अपनी कहाँ है, अपनी कहाँ है, दे देने की। अगर दे दिया शुक्र है अल्लाह का कि मालिक का हक तो अदा हो गए, वरना तो खयानत, अमानत में खयानत बहुत खतरनाक है। कल क़यामत के दिन इंसान की पीठ पर एक झंडा गाड़ा जाएगा और गादिर और खाइन वो झंडा महशर में लटकेगा, ये गद्दार है, ये खाइन है। खतरनाक वहीद है खयानत के लिए। आज कोई अमानत महफूज नहीं। जिस बात को बहुत मजबूत रखनी हो कोई वायरल न करे, तो वायरल का टाइम है, कोई वायरल न करे, इसी मजलिस में ख़त्म होने से पहले वायरल हो जाए। अजीब किस्म के खवास के मजमे में, आवाम के मजमे में आज लोगों की कलम चलती है। यही कलम है जिससे इंसान की ज़िंदगी भी बच सकती है, और यही वो कलम है जो किसी को मौत के घाट भी उतार सकती है। आज तो जजों के कलम भी रुश्वतों में बदल गए, इसलिए अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ज़ुबान के बोल और कलम की लिखावट बहुत भारी जिम्मेदारी, बहुत भारी जिम्मेदारी। कहाँ अमानत, अमानत वाले को अदा हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। का मसला यही है, यही मसला है। इसमें कुछ आगे पीछे कुछ भी नहीं, चोखा मसला है, इसमें क्या बड़ी। तो आपका बेटा 8 बरस 2 महीने के लिए आपके पास अल्लाह की अमानत था, अब अमानत वाले ने उसको ले लिया, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के हैं। लाम मिल्कियत का फ़ायदा देता है कलाम अरब में। हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह, उसको पहले बापू लोग बे पढ़ाते थे, अब मौलवी साहब लोग बा पढ़ाते हैं। तो ना समझ लोग क्या कहते हैं, ये बड़ी खोटू तूने हरा साचा आ गया। ऐसी बात नहीं है, बेबी सच्चा है ने बाबी सच्चा है। पहले उर्दू पढ़ाई जाती थी, एक ज़माना था मुग़लों से इस्लाम आया है। अब वो हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, मैं क्या बयान करूँ। तो पहले फारसी थी, फारसी से ट्रांसलेशन अरबी में हुआ, जैसे अभी अंग्रेज़ी चलती है ना, फारसी से अंग्रेज़ी हुआ। इस तरह उर्दू कोई ज़ुबान नहीं है, उर्दू कोई लैंग्वेज नहीं है, दुनिया में उर्दू कोई लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज फारसी है, ज़ुबान, लिसान, लुगत अरबी है, फारसी है, संस्कृत है। अब ये उर्दू हिंदी से, संस्कृत से, इधर उधर से, गुजराती से मिल कर के एक ज़ुबान बन गई, वरना ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कोई ज़ुबान नहीं है। इस पर बात चली थी। हज़रत जाबिर की बीवी ने हज़रत जाबिर से मसला पूछा, जवाब दे दिया। 8 साल 2 महीने के लिए था, उस अमानत को अल्लाह ने ले लिया। इन्ना लिल्लाहि, तो बा है न बा, वो पहले जो बापू लोग पढ़ाते थे वो उर्दू में पढ़ाते थे। वो ज़माना फारसी के बाद अरबी में जब ट्रांसलेशन हुआ तो वो मरी मराई उर्दू ज़ुबान रह गई, तो उसमें अली बे पे ते टे से ये चलता था। आज भी वो है, लेकिन अरबी लैंग्वेज में उच्चार अलिफ बा ता सा से होता है, और यही कुरान की लैंग्वेज है, और कुरानी लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है। हरफे बा के 17 तर्जुमे हैं, बिस्मिल्लाह के नहीं, खाली हरफे बा। इस पर बहस होती है ये मदरसों में, इसी पर गोरो खोज और इसी की मगजमारी होती है, ताकि अल्लाह के कलाम की सही मुराद को आदमी समझ सके। अरे जाबिर की बीवी ने मसला बता दिया, इन्ना लिल्लाह, मिल्कियत अल्लाह की, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जाना भी उसी के पास है, वही मालिक है, और मालिक को अपनी मिल्कियत में हेरा फेरी का हक है। बस 8 बरस 2 महीने यहाँ के थे, पूरे हो गए। हजरत जाबिर को इतनी तसल्ली हुई, आगे बढ़कर के बीवी का हाथ चूमा, पेशानी को बोसा दिया, और कहा, अल्लाह की बंदी, तूने मुझे ऐसी तसल्ली दे दी, मेरे सफ़र का सारा थकान ख़त्म हो गया। ये घराने थे सहाबा के, हालात होते हैं। ये मरहूम अल्लाह के रहमत के आगोश में चले गए। अरबों में दस्तूर था। कल वो जवान बेटा राठौड़ बिरादरी का, बाप कोरोना में चला गया, माँ अकेली है, अब उस पर क्या गुजरती होगी, एक्सीडेंट की मौत हुई, अल्लाह की रहमत में चला गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ये भी अचानक अटैक में चले गए, अल्लाह ताला करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। अरबों में आदत थी, जो जितना बड़ा मालदार होता ना, चौधरी, नेता,
وہ وصیت کر کے مرتا تھا، میں مر جاؤں نا تو 6 مہینے رونا چاہیے اور 1 سال تک رونا بند مت کریو۔ یہی عرب کے مکے میں دستور تھا، بہت سارے دستوروں کے ساتھ ایک دستور، وہ گھمنڈ کی عادت پڑ چکی تھی، گھمنڈی مزاج تھا، تو میرے مرنے کے بعد بھی چودراہٹ میری باقی رہنی چاہیے، میرا نیتا پانا ختم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے تم ایسا کریو 6 مہینے رلائیو۔ اور عربوں میں عورتیں تھیں، وہ کیا کرتی تھی، ایک پریکٹس کی ہوئی تھی، خالی گردن جھکائیں تو ٹپ 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 آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اور پھر دوئلے گاتی تھی، اور اس کا اثر ہندوستان میں بھی تھا، آج غیر مسلموں میں ہے۔ کسی دلت میں کوئی موت ہو جاوے تو کوئی آپ ہریجن واس میں جا کر کے دیکھنا، وہ ہائی واویلا کر کے قسم کھانے کے درجے میں ایک غم کا آنسو بھی نہیں نکلے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خالی عام طور پر کون سا رونا رویا جائے گا، 3 باتیں سبق کی، جب بھی کوئی مصیبت جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں پیدا ہو جائے، فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھنی ہے اور صبر کر لینا ہے، شکایت کا نام نہیں لینا۔ لوگ صبر کی وصیت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون تھی بوڑھی، اکلوتا بیٹا تھا، ایک کت بکرا مر گیا، انتقال ہو، آقا کا گزر ہو، بہت چلاتی تھی، عورت کا کام بیچاری کیا کرے، اتنی بے صبری کی حد ہو گئی تھی کہ دماغی توازن ختم ہو چکا۔ آقا نے فرمایا اصبری ولتحتسب، صبر کر ثواب کی امید رکھ۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون مجھے کہہ رہا ہے، کہ جس پر پڑھے نا اس کو خبر پڑے، تجھے کیا خبر، نعوذ باللہ ان کی زبان سے نکل گیا۔ آقا نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، چلے گئے، آقا تشریف لے گئے، پھر کسی نے کہا تجھے معلوم تھا اللہ کے نبی تھے، روتی روتی دربار نبوت میں ماتھا پیٹتی ہوئی آئی، میری بھول ہو گئی، میری بھول ہو گئی۔ آقا نے فرمایا صبر پہلی مصیبت پر ہوتا ہے، پہلی مصیبت پڑی آپ بھی صبر کر لیں، سب اللہ کے ہیں، اللہ کے یہاں جانا ہے، اچانک کی موت بھی مقدر کی ہے، اور بیماریاں سہنے کے بعد بستر کی موت بھی اللہ کا مقدر ہے، کھاتے کھاتے بھی موت اللہ کا مقدر ہے، سوتے سوتے بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ عربوں میں دستور تھا، پھر یہ پیغمبر کی تعلیمات کی برکت سے سب ختم ہوا، ان کو پیسے دیتے تھے اور وہ ایک اجرت ملتی تھی اس کام کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت کی برکت سے ان ساری پریشانیوں کو ختم کیا۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا راحت اور آرام بھی ہے، یہاں مصیبت اور پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتوں میں صبر سے کام لیں۔ ابھی 18 مہینے ہمارا ہندوستان کا حصہ افغانستان آزاد ہوا، 22 سال کے بعد 2 لاکھ انسان کی شہادت ہوئی، 50 لاکھ انسان گھر سے بے گھر ہوئے، 4000 بچوں کی موتیں واقع ہوئی۔ اب ان کی ہسٹری پڑھو جو باہر آ رہی ہے، صبر کیا، استقامت کے پہاڑ رہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو پرچم تھا ان کا، اور اس پرچم کے خواب جو 22 سال پہلے دیکھے تھے مولا محمد عمر نے، اس خواب کی تعبیر اللہ نے پوری کی۔ ان کے 13 سال کے بعد وہ زندگی چھوڑ چکے، پھر 13 کے بعد باقی کے تقریباً 7-9 سال کے بعد وہ خواب ان کا پورا ہوا، لیکن تب تک 2 لاکھ انسان جام شہادت نوش پر 20 لاکھ انسان جام شہادت نوش فرما گئے، اور 50 لاکھ انسان گھر سے بے گھر ہوئے، اور 4000 بچوں کا قیمہ ہوا۔ اس کے بعد یہ اسلامی سلطنت آج پورے ورلڈ کے اندر اپنا پرچم اور اپنا سکہ لہرا رہی ہے، کلمہ وحدت کی بنیاد پر۔ قربانی ناگزیر چیز ہے، تو طبیعت کے خلاف جب ناگوار حالات پیش آ جائیں صبر کر لیں، اور جب راحت اور آرام کے دن آئیں شکر کر لیں، مصیبتوں میں اللہ سے مانگے۔ حکومت نہ مہنگائی کرتی ہے، حکومت نہ بے روزگاری کرتی ہے، انما ترزقون بضعفائکم، کمزوروں کے حق ادا کرو روزی ملے گی۔
तुम तुम्हारे गुनाहों की पानास में रोजियों की बरकत से महरूम कर दिए जाते हो, लिहाजा हर मसला अल्लाह से पेश करें। इसी मंगरोल में नवाब के वक्त में 23 मस्जिदें थी, उसमें ये मस्जिद भी है। 22-23 मस्जिदें थी, उसमें ये मस्जिद भी। 24वीं कोई मस्जिद नहीं थी तकरीबन। आज 102 मसाजिद हो गई। लेकिन मेरे तालिब इल्म के ज़माने में मुझे खूब मालूम है कि गुलजार चौक में एक दुकान 4 बजे जब खुलती थी, गुल्लू भाई की, हसन भाई की, वो दूध पूरी बेचता था और चाय। कुछ यहाँ भी चेहरे हैं जो हमेशा वहाँ जाकर के उस वक्त उठकर पीते थे। तो उस वक्त हम तालिब इल्म के ज़माने में जब आखिर के मेरे 3 साल यहाँ निकले, तो कभी तबीयत में चुस्ती पैदा करने के लिए चाय का तकाजा होता था तो पीते थे। तो उस वक्त घरों में से कुरान की तिलावत की आवाज़ें आती थी खुसूसन, और मस्जिदों में खुसूसन बीबी हाजरा, इब्राहिम, चंपा फड़िया, बूढ़े इंसान तहज्जुद में रोया करते थे। और आज तो सब गुजारी में भी तौफीक नहीं होती, सब गुजारी में भी मस्जिदों में तौफीक नहीं होती। ये चेंज है, ये परिवर्तन है, जिस परिवर्तन के हम सज़ा भुगतते हैं। अगर फिर वापस वो ज़माना आ जाए कि मस्जिदों में तहज्जुद में रोने वाले हों और कुरान की जो है मौसीकी से महल रोशन हो, तो देखो खुदा के इज़्ज़त की कसम, ये 4 महीने खुदा ने बारिश के पानी से हमें नारियोलियों में जो बरकतें दी, वो अल्लाह बगैर बारिश के साल भर उन बरकतों का मालिक है। करने का काम है, सुनते रहें, और ज़िंदगी में कोई चेंज न हो तो उससे कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस ख़ानदान के अकाबिर हमारे अजय मूसा भाई मुड़िया और इस्माइल भाई मुड़िया, नूर मस्जिद के मुअज्जिन, एक मेरे से पहले इमाम के वक्त में मौलाना अहमद साहब के वक्त में मौलाना हमारे अजय मूसा थे, और इस्माइल भाई तो मेरे वक्त में काफ़ी ज़माने तक रहे, और हाजी दाऊद मुलियम इस ख़ानदान के वो रोशन सितारे और मीनार है कि जिनकी मेहनतों के नतीजे में हाजी मूसा साहब बेरा मरहूम, अल्लाह ताला सब की कब्रों को नूर से भर दे, सादगी के साथ उम्मत के बहुत काम कर गए, बहुत काम की, जिसके ठंडे साए और सुकून की फ़िज़ाओं में हम लहर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब की करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए। इनकी कोई लेटी देती हो, शब्बीर भाई, अहमद भाई, इनसे राब्ता कर लें और याद रखें, छोटा मोटा हो तो माफ़ कर दें, और आदमी के इस्तिताअत हो अदा कर दें। और अगर हम पर वो मांगते थे, हर हाल में कुछ न कुछ करके पहली ही फुर्सत में, पहले ही दिन में उसका तस्बीह हो जाए, बयान के बाद भी बैठ कर मुज़ाकरा कर लें, जितना जल्द हो सके तस्बीह हो जाए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। 1 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत, और आखिर में 1 मरतबा दुरूद पढ़ कर के इसाले सवाब कर दो। वहाँ मेला लगता है, बरसक में रोज़ मेला लगता है, और वहाँ जमा होती है, और जिनके लिए भेजा जाता है ना तो खुश खुर्रम, और दूसरों पर भी फ़ख्र करते हैं, लो मेरे रिश्तेदारों ने भेजा। और जिनके लिए नहीं भेजा जाता ना तो वो बेचारे मायूस हो जाते हैं कि हमारे लिए कुछ भेजा नहीं। भाई भेजा करो, रोज़ाना तो कुछ न कुछ, बाप को तो भेजो, माँ को तो भेजो, अपने करीबी रिश्तेदारों को भेजो। क्या 15वीं सावन का जो वार देखने की है, भेजा करो। रोज़ाना हर अमल कर करके कोशिश करके भेजा करो। अल्लाह को ये पहुँचता है। वजीफ़ा पढ़ना, दुआ करना।